کہ عمران کو شہباز شریف صاحب سے سیکھنا چاہیے کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب سعودی گیا تو وہی سعودی بادشاہ کو کہا کہ سب سے پہلا ڈیمانڈ میرا یہ ہے کہ لوگوں نے میرے خلاف نعرے لگائے تھے تو میں یہاں آیا ان کو معاف کر دے. آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی معافی کر دے, ان کے وہی جو جرمانے لگائے جیلوں سے نکال لے. تو اس کو آگے یہ فکر نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کل پر ہونا کیا ہے, اس کے نتائج کیا آنے اور کس طرح بھگت لینے. پھر کہہ دیا چلو مار کر دیتا ہو اور اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے نکلا ہے. اسلام آباد پر چڑھائی کیوں کرنی ہے, کوئی بات تو معلوم نہیں. آپ کی حکومت پنجاب میں بھی آدھا پاکستان ہے, آپ کی حکومت کے پی میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی. کیا چاہتے ہو یار؟ مطلب ہے کہ آپ جا کے چڑھائی کرتے تو وہی سے نکل کر پھر جو واقعہ ہوا, میں اس کی یہ نہیں کہتا ہوں, اس کی ہم کے تحقیقات ہونی چاہیے. اور جو ہمارا ایک بھائی اس میں فوت ہو گیا معظم صاحب, ہمیں اس پر بھی بہت بڑا افسوس ہے کہ کس طرح ہوا, کیا ہوا, تحقیق ہونی چاہیے. اگر ایک بات میں خود بھی یہ چیزیں بہت میں نے پریکٹیکلی فیس کیے. عمران کا تو یہ پتہ لگے گا کہ کیا ڈرامہ اصلی تھا, جعلی تھا, اور ہم نے اصلی بہت فیس کیے. میں اگر آپ کے سامنے ہوں تو 7 اٹیمپٹس میں نے بھی زندگی میں فیس کیے, 4 سوئسائڈ اٹیکس بھی فیس کیے. میرے ساتھ کئی لوگ شہید بھی ہو گئے, اپنے فیملی اور دوسرے لوگ. ہم نے ان کے لاشیں اٹھا کے خود یہ چیزیں ہم نے دیکھ لیے. تو اسی طرح چیزیں کسی کے ایک دم کسی پر ڈالنا اور پھر یہ بات کرنا, تو ہمیں حیرت کئی سوالات اٹھتے. اس سوال سے کئی جو اس کی بات آخر میں ثابت ہوگی. ہمیں تو یہ کہہ دیا کہ جو بندہ اس میں فوت ہو گیا ہے ہمیں اس پر افسوس ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے, اس کی پسماندگان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. مگر یہ جو عمران کا ڈرامہ ہے, اس کا جو اینکر سنیٹر صاحب ہے, خیرت ہمارے طرح جو ہمارے ہم دیہاتی لوگ ہیں اور اکثر واسطہ پڑتا ہے, کبھی شکار اور اس کے علاوہ دوسرے نشانی بازی, اور یہ کہ کس طرح بندہ تھا, کس طرح گولی تھی کہ ایک کی چہرے پر لگی اور دوسرے کی اتنی گولی نے اتنے مومنٹ کر کے دوسرے کے ٹانگ میں لگی اور وہ زخمی بھی ہوا. اور کس طرح شوٹر تھا کہ کئی باہر سے, یہ تو ہماری عادت ہے, ہم کرتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں تھا کہ کس طرح شوٹر تھا, کس طرح چیز تھا کہ اس نے وہی فائر کر کے اس کے پاؤں میں, کہ وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے نیچے پاؤں میں, اور پھر وہ پاؤں کسی کو دکھایا ہی نہیں کہ کس جگہ وہ گولی لگی ہے, کتنے لگی ہے. اور یا 3 گھنٹے اس کو وزیر آباد اسپتال میں جانا چاہیے تھا, فرسٹ ایڈ لینا چاہیے تھا سرکاری اسپتال میں. حکومت تو آپ کی ہے. پھر یہ بھی نہیں کہے کہ ہم یا پنجاب کے ہاسپٹل تو آپ کے انڈر ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو آپ کو وہی جا کر دیکھنا چاہیے تھا کہ کتنی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. مگر جو بھی ہوا ہے میں اس میں آگے چاہ نہیں, مگر جو باہر سے لوگ دے رہے ہیں ڈاؤٹ شکوک, یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اگر اس طرح واقعہ ہوا, واقعی آپ پر گولیاں لگی, تو آپ کو تو وہی جانا چاہیے, فرسٹ ایڈ لینا چاہیے, بجائے کہ آپ 3 گھنٹے شوکت خانم میں جا رہے ہیں, اپنے اسپتال میں جا رہے ہیں. کسی کو پاکستان میں کسی اور اسپتال اور کسی ڈاکٹر اور کسی پر ٹرسٹ, مگر اس سے اندازہ صاف ظاہر ہوتا ہے جو سمجھنے والے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. حقائق اسی طرح نہیں ہے. اگر وہ کسی جگہ جاتا تو پھر سارے حقائق سامنے آ جاتے. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح چیزیں, ابھی وہ دوسرے جو معظم صاحب کی اللہ اس کی مغفرت نصیب کرے, جو باتیں آ رہی ہے, کئی باتیں آ رہا ہے کہ اس کے اپنے بندے نے شوٹ کیا ہوگا, اس کے اپنے گدر سیکیورٹی گارڈ نے کیا ہو گیا ہے, اور وہ اس طرح بات. اور پھر ڈائریکٹلی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا ظلم کر رہے ہو اس پاکستان کے ساتھ, کہ ڈائریکٹلی آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف ایف آئی آر کاٹا جائے, شہباز شریف صاحب کے خلاف, رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر کاٹا جائے, اور ایک سرونگ میجر جنرل کے خلاف ایف آئی آر کاٹا جائے. کیا انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ جا کر اس کو شوٹ کرو, اسی طرح شوٹ کرو؟ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیز اتنے تیز ہے, کوئی بات کرے تو یہاں سے جاتے ہیں اور کینیا میں کسی کو وہی سے ہٹ کر دیتا ہے اور وہی مارتا ہے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا, تو یہ تو آپ کا اپنی کنٹرڈکشن ہے, آپ کی بات میں تضاد تھے. اگر کسی کو آپ کے پیچھے اس طرح پلاننگ سے گولی چلانی تھی تو پھر اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, پھر اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھے نہیں, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے, پھر وہ اور طرح کے ہوتے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بندے ہر چیز کو سیاست کی طرف لے کے جانا اور اس سے کیا حاصل کرنا. مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو میں باعث پاکستانی
وہ سیاست وغیرہ چھوڑ کے بھائی پاکستانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو وہ کیا دینا چاہتے. جے ڈی سی کی طرف سے بڑا اعلان. جے ڈی سی کا بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ کھل گیا. اب یو ایس اے کے لوگ دل کھول کر اپنے عطیات جے ڈی سی کو دے سکتے ہیں. بینک آف امریکہ میں جے ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر 381066059277 ہے. فون نمبر +19085491364 +19084768905.